آج 8 نومبر 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے کریں گے۔ اس آیت کے بارے میں کچھ باتیں پچھلے سیشن کے اندر گزر چکی ہیں۔ میں اس آیت کو سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے مفہوم کو سمجھا جا سکے۔ اللہ اس آیت میں بیان فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا من الکتاب، کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے ثمنًا قلیلاً یعنی کہ قلیل سامان کا، قلیل متاع کا، تھوڑے سے مال کا سودا کر لیتے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بطون میں، اپنے پیٹوں میں، اپنے باطن میں آگ کو بھر رہے ہیں، یعنی کہ نہیں بھرتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے کے اوپر ہم نے پچھلے سیشن میں بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ ان الذین یکتمون میں کون لوگ شامل ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ اس قانون سے چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال وہ مول لے لیتے ہیں۔ اور میں نے وہاں پر یہ بات بھی رکھی تھی کہ ثَمَنًا قَلِيلًا کا مطلب تھوڑا سا مال یہ نہیں کہ اگر تھوڑا زیادہ مال مل جائے تو آپ قرآن کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیں، اس کی بولی لگانا شروع کر دیں، بلکہ جو کچھ بھی باطل کو اس کلام کے ذریعے مول لیا جائے وہ مال قلیل ہی ہوگا، ثمناً قلیل ہی ہوگا، وہ چاہے کتنا بھی مال ہو۔ یعنی باطل کو حق کے مقابلے میں جب خریدا جائے اور حق کو باطل کے لیے بیچ دیا جائے تو وہ ثمناً قلیلاً کہلاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ اللہ کے نازل کردہ، جو اللہ نے کتاب سے نازل فرمایا، قانون سے نازل فرمایا، اس کو چھپانے والے کون لوگ ہیں، اس کے چھپانے کے اندر کون لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے اوپر تو بہت تفصیل سے میں نے بات کی تھی کہ اللہ کی آیات کو ثمناً قلیلاً کے ذریعے مول، اس کی بولی لگا دینا، مول لے لینا، اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو چھپا لینا، جس مقصد کے لیے اللہ نے کتاب یعنی قانون سے جو حکم نازل فرمائے ہیں ان سے لوگوں کو موڑ دینا، حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف لے جانا، ان جو مقاصد تھے ان مقاصد کو یکسر بدل دینا۔ کلام اللہ کے مقاصد کیا ہیں کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ سکے، اس کے پاس ایک رول ماڈل ہو اللہ کی ذات کہ جس کی صفات کو وہ اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دے۔ یہ قرآن کے بنیادی مقاصد ہیں، جیسے قرآن نے ایک مقام پہ بیان بھی فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے تو اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کے اسماء حسنی جس کو قرآن نے صبغۃ اللہ کا نام بھی دیا، اللہ کے رنگ بے رنگ جانا، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے انسان ایک بہترین ذات کا حامل بن سکتا ہے، بہترین کردار کا حامل بن سکتا ہے۔
وہ اللہ اس کتاب کے اندر نازل فرما رہا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو چھپا لیتے ہیں اور اس کے بدلے مال خرید لیتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف چیزیں جو آئی تھیں وہ میں نے پچھلی کلاس میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی اس کے اوپر۔ صرف قرآن کے رٹوانے کے اوپر محنتیں لگانا، توانائیوں کو صرف کروانا، اس کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم کرنا اور ایسے اس کی طرف رغبت دلانا، گویا کہ قرآن کی منشا و مقصد ہی یہی تھا کہ آپ قرآن کو زبانی یاد کریں، حفظ کریں۔ ساتھ میں نے اس پر بھی بات کی تھی کہ اپنی طرف سے کلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، مختلف کتابیں تیار کر لی جائیں، اللہ کے کلام پس پشت ڈال دیا جائے، وہ پس پشت ہو جائے اور ان کی کتابیں مارکیٹ کے اندر ویلیویبل کہلائیں، نادر اور انمول کہلائیں، اور بے مثال کتاب وہ پس پشت لگ جائے۔ نام اس کے اندر اللہ کے کتاب کا ہی ہو کہ ہم نے اس کو اللہ کی کتاب سے ہی اخذ کیا ہے، لیکن اس میں اللہ کی کتاب سے کچھ بھی شامل نہ ہو، کہ سارا کا سارا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے اندر آتا ہے، بہت تفصیل سے اس دن بات ہوئی ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کی اللہ کی ذات کو قرار دے کر قانون اپنی مرضی کے تیار کر لینا، اس کے اندر آئے دن ترمیم کرتے رہنا، طاقتور کے بات کو سب سے اوپر رکھنا، حق کی بنیاد پر کوئی بات کوئی فیصلہ نہ کرنا، بلکہ لوگوں کی اکثریت کے مطابق کسی بھی بات کو قانون کا درجہ دے دینا، یہ سب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے اندر آئے گا، کہ پہلے اللہ کی ذات کو بلند کرنے کا دعویٰ بھی کیا اور اس کے بعد اس کی ذات کو بالکل ناقابل توجہ قرار دے دیا گیا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے ثمناً قلیلہ کو حاصل کر لیا گیا، باطل کو خرید لیا گیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب، اللہ کا نام جو خود قانون ہے، اس کا سودا کر دیا گیا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو چھپانے والے اور اس کے بدلے میں ثمناً قلیلاً حاصل کر لینے والے کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کو کھا رہے ہیں، آگ کو بھر رہے ہیں۔ یہاں پر آگ کا ذکر آیا ہے، نون الف اور را، نار۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں جب بھی قرآن میں نار کا لفظ آتا ہے تو ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جہنم کی آگ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نور اور نار کا بنیادی مادہ ایک ہی ہے، نون واو اور را، اسی سے نور بنا ہے، اسی سے نار بنا ہے۔ نور اور نار کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے روشنی یا شعاع کا ہونا، یعنی جب ہم کہتے ہیں قرآن مبین تو اس کے بنیادی معنی نور و کتاب مبین جب ہم کہتے ہیں، قرآن نے جب خود کو نور قرار دیا تو ہم جانتے ہیں کہ نور کا مطلب کیا، کہ نور کا مطلب وہ بصیرتیں، وہ روشنی کہ جو لوگوں کو منزل کی طرف جانے کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کے کام آتی ہے، جو واضح کرتی چلی جاتی ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کرنے کی تمیز فراہم کر جاتی ہے۔ یہ تو ہم نور کے بارے میں کئی مرتبہ کہ قرآن نور ہے تو نور کا کام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ نور روشنی کو کہتے ہیں۔ روشنی کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کی ٹھیک ٹھاک کیفیت آپ کے سامنے واضح کر دے گی، ہر چیز کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے کہ اس کمرے کے اندر اگر روشنی جل رہی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ صوفہ کہاں رکھا ہے، کرسی کہاں رکھی ہے، ہر چیز کو میں اچھی طرح پہچان سکتا ہوں۔ اس کے لیے ہم نور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، روشنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ روشنی چاہے اندھیرے کمرے کے اندر معمولی سی بھی کیوں نہ ہو، ایک روشنی کی رمق بھی آ رہی ہو، آپ کو ہر چیز کی کیفیت واضح کرنے کے لیے بڑی ہی کارآمد ثابت ہو جاتی ہے۔
دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، اندھیرے کمرے کے اندر اندھیرے مقام کے اوپر، یعنی کہ اب کمرہ تو پھر بھی باؤنڈری میں بند ہوتا ہے، چار دیواری میں قید ہوتا ہے، آپ کھلے روڈ کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے چھوٹی سی ایک ماچس کی تیلی بھی جلا لیں تو وہ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے کیسی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ سامنے کیا ہے، ہلاکت کا سامان تو نہیں ہے، فائدے کی چیز تو نہیں ہے جو میرے پاؤں تلے رون دی جائے۔ اس کو نور کہتے ہیں۔ اب نور اور نار کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، اس کے درمیان میں فرق ایسے کیا گیا کہ نور میں وحشت نہیں ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی ہے، لیکن نار کا لفظ جب بنتا ہے تو اس میں وحشت اور نفرت کا پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ان دونوں لفظوں کے اندر ایک لطیف فرق بیان کیا گیا ہے عربی لغت کے اندر، کہ نار کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر وحشت، عداوت، حرب، لڑائی، نفرت، یہ سارے معنی نار کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ نار کیا کرتی ہے، چیزوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ روشنی تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے اس کے بنیادی معنی کے اعتبار سے، لیکن اس میں ایک وحشت کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ قرآن جب نار کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جہنم کی آگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد جائیں گے، ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے گی۔ اور ابھی یوم القیامہ کا لفظ بھی آ رہا ہے، اس کو میں اسی ضمن میں ابھی سمجھا دیتا ہوں آپ کے سامنے، اس والے معاملے کو بھی بیان کر ہی دیتا ہوں آج۔ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی، ہمیں آج تک یہی پڑھایا گیا، یہی بتایا گیا، ہم تو ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں کہ میں جب پیدا ہو چکا ہوں تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ وہ آپ کیٹیگری خود ہی بنا لیجئے کہ جہنم والے ہیں یا جنت والے ہیں، مانتے یہی ہیں کہ جو ذات پیدا ہو گئی اس کائنات کے اندر، اس دنیا میں، جس نے جنم لے لیا انسان کی شکل میں، وہ لازوال ہے۔ وہ لازوال ہی تصور کیا جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہاں انسان لازوال ہے تو فوراً آپ سے کہیں گے نہیں، دیکھو موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد آپ کو یہی پیش کیا جائے گا کہ ہاں اب جو انسان کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی۔ اس کو اب موت نہیں ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ موت کو بھی دمبے کی شکل میں موت دے دی جائے گی، اس کو بھی موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ رحمان کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لازوال ہے، انسان کو بھی لازوال قرار دے دیا جائے گا۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ جنت کے اندر جب لوگ جائیں گے ان کو ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہوں گی، ان کو کسی قسم کی کوئی محتاجگی حاصل نہیں ہو سکے گی، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر واقع ہونا ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، یعنی ان کے اوپر نہ تو بڑھاپے کا کوئی اثر ہو سکے گا، نہ ہی ان کی توانائیوں میں کوئی کمی ہو سکے گی۔ پھر جو انہوں نے ساتھ میں واجبات جو لگا ہے نا اس کے ساتھ، وہ تو پھر آپ کسی بھی خطیب، اور خاص طور پر ایسے خطیبوں کی زبان سے سن سکتے ہیں کہ جن کی باتوں کا محور صرف اور صرف عورت اور سیکس ہوتا ہے۔ ان کی آپ ذرا کسی دن کوئی ویڈیو لگا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو انہوں نے ایڈیشن کیا ہے نا، وہ صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جنت حاصل کرنے کی کوشش اور اس کے اوپر رغبت دلانا، یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے ان کی خطیبوں کے خطبہ جو خطاب ہوتے ہیں اس کے اندر۔ وہ ہمیشہ آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے، یہاں آپ نے موت کے ذائقے کو چکھ لیا، اب آپ کے اور رحمان کے درمیان میں ایک فاصلہ آ گیا نا، فرق آ گیا نا، آپ بولیں ہاں ٹھیک، بات تو صحیح ہے، رحمان کو موت نہیں ہے، مجھے تو موت آ چکی ہے۔ اس کے بعد جو کیفیت بیان کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں، چاہے وہ جہنم کے اندر ہو یا جنت کے اندر، دونوں کے بارے میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اب آپ کو موت نہیں آئے گی۔ قرآن کی بھی کچھ سند مل جاتی ہیں، ان کو تو میں آہستہ آہستہ بیان کر ہی رہا ہوں، تفصیل سے اس کو بھی سامنے رکھ ہی دوں گا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا کے الفاظ آئے ہیں کہ جہنمی بھی لازوال زندگی کے ساتھ جہنم کے اندر جلائے جا رہے ہوں گے، پکائے جا رہے ہوں گے، کوڑے لگائے جا رہے ہوں گے، اور ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہوگا، وہ زبانیں پھر سے نکلتی رہیں گی، پھر کاٹا جا رہا ہوگا۔ وہ روایت ذہن میں آ رہی ہوگی بخاری والی،
جس کے اندر معراج کا واقعہ بھی ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مقام پر دیکھا کہ ایک شخص کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے، وہ پھر سے دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کو پھر کاٹا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لا زوال زندگی کے ساتھ، جس میں کوئی زوال نہیں ہے۔ اس کے اندر دوبارہ سے وہ چیز اگتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اس کو دوبارہ سے سزائیں دیے جا رہا ہے، وہ فرشتہ جو اس کے اوپر مقرر کر دیا گیا۔ فرشتہ بھی لازوال ہو گیا، اس میں کسی قسم کا کوئی زوال نہیں آ رہا۔ جس جہنمی کو وہ جہنم کے اندر سزا دے رہا ہے وہ بھی لازوال ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی زوال نہیں آ رہا، بلکہ اس کے اندر دوبارہ سے تجدید ہو رہی ہے، جدت کا حامل ہے وہ جو جہنم کے اندر ہے۔ اور یہی معاملہ جنت کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو جنت کے اندر جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی، اور ایسی زندگی جس کو زوال نہ ہو۔ قرآن کی اگر آیات کا میں آپ کے سامنے ایک مروجہ خاکہ ہی پیش کر دوں، جو آدم میں نے کہہ دیا ہے، آدم تو ہمارے یہاں ایسے کہہ دیا جاتا ہے نا عام طور پر، آدم اور حوا کی کہانیاں۔ آدم بولنے میں تو کوئی گستاخی نہیں ہوتی، آدم بولنے میں تو نہ کوئی بے ادبی ہوتی ہے، آدم تو بڑے فخر سے کہا تھا آدم و حوا کی کہانی، ایڈم اینڈ ایو کی کہانی ہے جو ہے نا وہ سنائی جا رہی ہیں بچوں کو۔ آدم کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، آدم کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا، میں بھی ایسے کہہ رہا ہوں، آدم کسی اور نبی کے ساتھ اگر اس طریقے سے الفاظ بیان کر دیے جائیں تو اس کو گستاخی کے زمرے میں شامل کر لیا جاتا ہے کہ یہ تو گستاخی کر رہا ہے، یہ بے ادبی کر رہا ہے، کیسے آپ نے نام لے لیا۔ میں تو نبی کی بات تو چھوڑ دیجئے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بزرگ کا نام بھی آپ نے ایسے لے لیا کہ ان کے سابقے اور لاحقے آپ نے استعمال نہیں کیے، تو پھر آپ کے بارے میں گستاخی کے فتاوی جاری ہو جاتے ہیں، آپ کو بے ادب شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ میں نے ایک جگہ وہ محاورہ بھی سنا تھا، با ادب با نصیب و بے ادب بے نصیب والا محاورہ، عام طور پر یہی جڑ دیا تھا۔ دیکھو با ادب با نصیب ہوتا ہے، علماء کا ادب کرے گا تو اس کا نصیب بھی اچھا ہوگا، با نصیب ہے بہترین نصیب والا ہے، بے ادب ہوگا تو بے نصیب ہے، یعنی کہ اس کی قسمت میں کوئی اچھائی نہیں لکھی ہے، منحوست لکھی ہے۔ یہ سب ہمیں سکھائے جاتے ہیں، خاص طور پر یہ علماء کی کیٹیگری کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ علماء کا آپ احترام کریں، آپ احترام کریں، وہ علماء آپس میں چاہے احترام کریں نہ کریں۔ یعنی مجھے تو دس دیا جاتا ہے کہ آپ علماء کا احترام کریں کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن جو علماء آپس میں ایک دوسرے کی جو عزتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر گستاخی کے، ان کے اوپر کفر کے، ان کے مختلف باتیں ان کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ آپس میں علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ ایک دوسرے کی کھینچتانی کر سکتے ہیں۔ عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ علماء کا ادب کریں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کون سے علماء کا ادب کریں، تو وہ اپنے علماء کا نام بتانا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے یہ اس عالم کی جو ہے وہ بے ادبی کی ہے، آپ کو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ کیا آپ اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لیکن جب وہی شخص ممبر پر بیٹھ کر کسی مخالف پارٹی، مخالف مسلک، مخالف فرقے کی علماء کی کھینچاتانی کر رہا ہوتا ہے اور شدید قسم کی ان کے اوپر تنقیدیں اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ جڑ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم اس کو یاد نہیں آتا کہ کیا میں اپنے والد صاحب کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہوں؟ وہ علماء، وہ عالم جس کی آپ کھینچاتانی کر رہے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ اس کسی دوسرے کے نزدیک عزت والا ہے جتنا کہ آپ اپنے بارے میں لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میری عزت کی جائے۔ تو علماء کے وارث آپس میں ایک دوسرے کی تو پگڑیاں اچھالنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن عوام کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ علماء کا ادب یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کبھی دیکھیے نا ایسے علماء کو جو ممبر پہ بیٹھ کر یا غیر ممبر پہ بیٹھ کر کہیں باہر کے کسی جلسے کے اندر جب پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی، مناظروں میں ذرا دیکھیں ذرا کیسی عزتیں پامال کی جاری ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، کافر، گستاخ، اور گالیاں تک بڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے، ویڈیوز باقاعدہ یوٹیوب پر موجود ویڈیوز ہیں، آپ جا کے ذرا سرچ کیجئے۔
تو پھر وہاں علماء کے وارث ختم ہو جاتے ہیں، سب کے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے علماء کے نام بیان کر کر کے تمہارے عالم نے یہ کہا تھا اور تمہارے عالم نے یہ کہا تھا۔ تو بات یہاں سے پھر وہاں چلی گئی۔ تو میں نے جب آدم کا نام ذکر کیا، سب ایسے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کا نام آتا ہے تو ہم بھی اللہ کے رسول لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید سامنے والا اس کو بے ادبی شمار نہ کرنا شروع کر دے، کہیں یہ سمجھے کہ تو بے ادب ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ اور آدم کا نام ہم ایسے ہی بس، آدم اور حوا کی کہانی، آدم کو اللہ نے، اس لیے کہ اس میں بھی ایک بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے، زبان سے ادا کیا ہے یا نہیں کیا، دل میں کہیں سے یہ بات شامل ہو چکی ہے، مختلف مذاہب کے اندر یہ نظریہ موجود کا، اس کا اثر بھی کچھ نہ کچھ ہے کہ آدم کی وجہ سے ہی ہم لوگ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ خنث سے جو نکالنے کے لیے ہم ہمیشہ آدم اور حوا اس طرح نام لیتے ہیں جس میں ہم کوئی بے ادبی کا ایک شائبہ بھی نہیں رکھتا کہ یہ بے ادبی کے اندر شمار کیا جائے گا اس کو۔ وہ میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آدم وہاں پر جو قرآن میں ذکر آیا وہ کس لیے آیا ہے، وہ کیسے آیا ہے، ابھی میں وہ کوئی بات نہیں کر رہا اس بارے میں، وہ بات ہم کر لیں گے بعد میں کسی مقام پہ جا کر۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ تو کیا آپ صحابہ کے نام کے ساتھ کبھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ لگانا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے ذرا آپ آفت کہ آپ کو تو نام لینا نہیں آتا، آپ نے تو حضرت ابو بکر نہیں لگایا، آپ نے ابو بکر ہی کیوں کہہ دیا، یہ تو گستاخی کے زمرے میں آئے گا، یہ تو بے ادبی ہوتی ہے کسی بڑے انسان کی کہ آپ ان کا نام ڈائریکٹ خطاب کریں۔ لازمی جز ہے یہ کہ آپ نے اگر صحابہ کا نام لے دیا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ تو لگانا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ ان لفظوں سے مزین کر کر کے اپنے لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کا بہت زیادہ ادب کر رہے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ دین سے ثابت کریں، قرآن سے ثابت کریں۔ میں نے ایک جگہ کسی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا چاہیے، قرآن میں ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا یہ بات تو پھر سورۃ البینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ والی آیات کی بالکل بات لکھا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی ہر وہ شخص جو اس نے امن دیا اور عمل صالح اس نے اختیار کیا وہ بہترین بریہ ہے۔ آپ جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے، سورۃ البینہ امہ کے پارے کے اندر ہے، اور آگے ہی لکھا ہے جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کیا بدلہ ہے؟ جنات عدن، کہ جس کے تحت سے نہروں کا خروج ہو رہا ہے، بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں بھی خالدین فیہا ابدا آیا، وہیں سے ابدیت کا مفہوم پیدا ہو گیا، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کسی مقام پہ۔ اور اس کے فوراً بعد لکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب بتائیں، یہ تو عمومی بات ہے، قرآن تو عمومی بات کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پھر تو آپ میرے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیے نا، میرے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لگانا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لگانے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ لگا سکتے ہیں آپ، کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، اس کو کسی نے ٹائٹل کو خاص نہیں کیا ہے، ورنہ پھر دلیل پیش کریں خاص ہونے کی۔ کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو، کتنی گھرنت ہیں حدیثوں کے اندر، یہی بتا دیجئے کہیں لکھا ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ جب بھی میرے صحابی کا نام آئے گا آپ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لگائیے گا۔ اتنا اس کو چرچا دیا ہے، اتنا اس کو رواج دیا ہے کہ لوگوں نے اس کو واجب کا گمان کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے بغیر تو خلاصی نہیں ہے۔
اور جن کے بارے میں مذاہب سے یہ اثر دل میں آ گیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں جنت سے بے دخل کیا گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں لوگوں نے ان کو، آدم کو، اس کا ذمہ دار سمجھ ہی لیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اس دلدل کے اندر پھنسے ہیں۔ وہ میں نے اس دن کہا تھا کہ مذاہب عالم کے اندر بنیادی چیز جو پائی جاتی ہے وہ نجات ہے، مکتی ہے، اور وہ مکتی یا نجات کا مفہوم ہی ہے جس کی وجہ سے آدم کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ ان کو اس درخت کی وجہ سے جنت سے بے دخل کیا گیا تھا، اور ہم اس دلدل میں آگے پھنس گئے ہیں۔ ہمیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے خدا کو منانا پڑے گا، یہ عمل کرنے پڑیں گے۔ کسی مذہب میں کوئی طریقہ ہے، کسی مذہب میں کوئی طریقہ ہے، کہیں پر کسی طریقے سے مکتی حاصل کرنے کی ترغیبات دی جا رہی ہیں، کہیں پر فقط نظریہ قائم کرنے سے مکتی حاصل ہو جاتی ہے کہ کفارے پر ایمان لے آئیں عیسیٰ رسول اللہ کے اوپر، تو فوراً آپ کو اس دلدل سے نجات مل جائے گی، آپ کی مکتی ممکن ہو جائے گی۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہی نظریہ بٹھایا ہوا ہے، ہم کچھ کام اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کام کا اگر کسی شخص نے فعل انجام دے دیا اسی کے جیسا کسی اور شخصیت کے ساتھ، تو ہم اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ ہم تو اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کے رسول لوط، ان کے نام کو ہم لوگ ایک فعل شنی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ لوط، اللہ نے ان کا نام بتایا قرآن کے اندر، لوط کے نام سے ان کو موسوم کیا، اور ہم لواطت کو ان کے نام کے ساتھ منسوب کرتے کہتے ہیں کہ لواطت کا مطلب ہوتا ہے ہوموسیکشولوجی، ہوموسیکشول، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہوموسیکشول کو نہیں، ہم جنس پرستی، وہ اس کو لواطت کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم ایسے ظالم ہیں کہ جب کسی کے نام کو خراب کرتے ہیں، کسی کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کے نام کو، چاہے وہ اللہ نے قرآن میں ہی بیان کیا ہو، قرآن کے تو ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیوں کا آپ فضیلت بیان کرتے ہیں، قرآن سے تو آپ ناموں کا اخراج کرتے ہیں۔ بتائیں مجھے کس شخص نے آج تک اپنے بیٹے کا نام لوط رکھا ہو؟ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں لوط؟ کیونکہ آپ نے لوط کے نام کو ہی فعل شنی کے ساتھ منسوب کر کے نام کو ہی آپ نے غلط اور مذموم گمان کر رکھا ہے کہ لوط جو نام ہے یہ نام ہی غلط ہے، یہ نام ہی غلط فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کی لغت کے اندر لواطت کا لفظ استعمال ہی ہم جس پرستی کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے۔ اتنے ظالم ہیں ہم لوگ کہ ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں کس نے بھر دی ہیں اور ہم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو لواطت کے اندر ملوث تھا، لواطت، لوط، اللہ کے رسول، ان کے نام کو ہی اتنا بدنام کر دیا ہے کہ لوگ نام رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں میں اپنے بچے کا نام لوط نہ رکھ دوں، کہیں وہ لوتی نہ کہلانے لگ جائے۔ لوتی یا نسبت آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کو ہم کہتے ہیں کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ عیسائی لگاتا ہے یا نسبت لگاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ رسول اللہ کا فالوور ہے۔ تو لوتی کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تو لوط رسول اللہ کا فالوور ہوا۔ یعنی جتنے قرآن کے اندر ان کے اہل کا ذکر آیا کہ آپ کی جماعت جو اللہ کے رسول لوط کے ساتھ تھے، ان کے فالوورز، وہ سارے لوتی کہلانے چاہیے، اور آپ نے لوتی کو جو ہے وہ فعل شنی کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ ایسے ظالم ہیں ہم لوگ، وہ باتیں کرتے ہیں ادب کی اور گستاخی کی اور بے ادبی کی اور بدتمیزی کی۔ ہم سے زیادہ بدتمیز کون ہوگا، ہم سے زیادہ گستاخ کون ہو سکتا ہے جو ہم اللہ کے رسول کے نام کو ہی غلط فعل کے ساتھ استعمال کرنے لگ گئے۔ ان کا نام کو اٹھا کے ہم نے لوتی کے نام سے منسوب کر دیا کہ لوتی کا مطلب ہوتا ہے ہم جنس پرستی کرنے والے۔ آتے ہیں ہم بڑے باتیں کرنے کے لیے کہ میں جو ہوں وہ بڑا با ادب و با نصیب و بے ادب و بے نصیب کی لیکچر دینے والا۔ ادب کے پیمانے تو پہلے درست کر لیجئے، اللہ کے رسول کے نام کو ہی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔
تو بات چل رہی تھی کہ نور اور نار کے اوپر شاید میں بات کر رہا تھا کہ نور کا جو لفظ ہے یہ روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نار کا جو لفظ ہے اس کو وحشت کے لیے اور برائی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ یہاں سے بات نکل گئی تھی کہ لازوال ہونے کا ایک نظریہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا کہ جو آدم اور حوا کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اس قصے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ دیا، وہ کہا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو جو اس شجر سے روکا ہے، منع کیا ہے، ما نہاکما عن هذه الشجرہ، نہیں روکا تمہارے رب نے اس شجر سے، الا مگر ان تکونا ملکین، اس وجہ سے کہ تم، ملک کا ترجمہ فرشتہ کر رہا ہوں، ابھی مروجہ خاکہ پیش کر رہا ہوں، پہلے ہی کہا تھا ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی پانے والے ہو جاؤ۔ یہ شیطان کا وسوسہ قرآن نے قرار دیا کہ شیطان کا وسوسہ تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی حاصل کرنی ہے تو اس شجر کے پاس چلے جاؤ، تمہارے رب نے تمہیں روکا ہی اس لیے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لازوالی پن حاصل کر لو، لازوال ہو جاؤ، ان تکون من الخالدین۔ بالکل مروجہ خاکہ پیش کر رہا ہوں، خالدین کا وہی ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں ابدیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہی چیز ہم نے اٹھا کر یہاں پیش کر دی ہے کہ جنت میں لازوال 1,00,000 سال ہو گئے، 1,000 کروڑ سال ہو چکے ہیں، بندہ جیے جا رہا ہے، زندگی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، تغیر ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے 1,00,000 سال ہو جائیں آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے، وہاں پر تو اللہ نے حوریں دی ہیں، ان کے ساتھ ہم سیکس کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ آپ کا ذہن اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، آپ کے ذہن کا محور بس یہی ہے کہ ناف کے نیچے کا معاملہ ہے، وہیں پر چلے جا رہا ہے۔ اور یہی چیز جو خطبہ ہیں وہ بیچ بیچ کے اپنے آپ کو نام اتنا اوپر کر لیتے ہیں کہ بس لوگ ان کے نام کو ہی مقدس شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے نام لے کر کچھ کہہ دیا تو آپ سے اپنی نظروں کو دور کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے ادب و بے نصیب ہے۔ اس طرح سے انہوں نے مجھے جواب دیا، میں تو حیرت میں، کیا مجھے تو معلوم تھا یہ جب آپ لوگوں کے ذہن میں اللہ اور دین کے نام کے اوپر یہ چیزیں شامل کر دیں گے، ان کے دماغوں میں یہ چیز بھر دیں گے تو ان کے پاس سے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں نکل سکتی ہے۔ تو لازوال بنانے کا عقیدہ ہمارے ذہنوں میں انہوں نے رائج کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ پھر رحمان میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ رحمان بھی لازوال ہے، آپ بھی لازوال ہو جائیں گے، کیا فرق ہو جائے گا پھر اس کے اندر؟ پھر آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بس یہ کرتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، کوئی ٹاسک تو ہوگا نہیں آپ کے پاس کرنے کے لیے۔ یہی نظریہ ہمارے ہاں موجود ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی۔ ایک بندے نے بہت زیادہ 30 سے 40 سال وہ اعمال کر لیے جو اس کے مذہب کے اندر نیک شمار کیے جاتے ہیں، پن کے کام شمار کیے جاتے ہیں، پنے کے کام شمار کیے جاتے ہیں۔ 40 سال کر لیے ہوں گے بہت زیادہ، 20 سال تک تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں، لڑپن کا زمانہ ہوتا ہے، عقل کا کمال نہیں ہوتا، عقل اتنی کامل نہیں ہوتی ہے۔ چلے میں 40 سال کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ 60 سال کر لیجئے زندگی کے، 60 سال آپ نے وہ کام کر لیے جو آپ کے مذہب میں بہت اچھے شمار کیے جاتے تھے، جن کو آپ عمل صالح کہتے ہیں، جن کی بنیاد پر آپ جنت، سورگ، ہیون کا وعدہ کرتے ہیں، وہ کام کر لیا۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ تمنا کتنے سال کی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ، جس میں کوئی زوال ہی نہیں ہوگا۔ 60 سال کی محنت اور صلہ جس میں کوئی انتہا ہی نہیں ہے، تو عدل کیسے ہوا؟ عدل تو برابری چاہتا ہے۔
میں نے بتایا تھا نا عدل کا مطلب کیا ہے. عدل کہتے ہیں دو طرفہ برابر کے وزن کو، کہ ہلکا سا بھی اگر وزن زیادہ ہوگا ایک سائڈ کے اوپر تو وہ دوسرا والا وزن اوپر کی طرف اٹھ جائے گا. جیسے ترازو کے اندر ہم تولتے ہیں چیزوں کو، دونوں وزن برابر ہونے چاہیے. بٹا جو رکھا ہے آپ نے وزن کا پیمانہ، اتنا ہی آپ کا پیمانہ، اتنا ہی آپ کی چیز سامنے والے ترازو میں ہونی چاہیے، تاکہ دونوں برابر کے اندر رہیں. اس کو عدل کہتے ہیں. ہر وزن عدل کہلائے گا اس کے اندر. تو عدل تو نہیں ہوا. عدل تو یہ ہوتا ہے کہ 60 سال کی نیک اعمال تو 60 سال کی آپ کو جنت کی زندگی، یہ عدل کہلاتا. اور یہی معاملہ دوزخ کے ساتھ رکھ لیجئے، جن کے بارے میں آدمی گمان کرتے ہیں کہ اس نے 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال لگا لیجئے. کچھ لوگ تو 1000 سال کا بھی سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ جس میں 1000 سال کی زندگی تھی. لمبے لمبے آدمی ہوتے تھے، جائنٹ، دیو کا بھی تو ایک نظریہ ہے نا ہمارے یہاں. یہ بھی ذرا سن لے کہاں سے آیا ہے. دیو ہندوازم کے اندر دیو کہتے ہیں، جس کو آپ دیو کہتے ہیں نا، اس کو ہندوازم میں دیو کہا جاتا ہے. ہر مہادیو جب وہ نعرہ بلند کرتے ہیں تو اصل میں مہادیو شیو کا ایک صفاتی لقب ہے. جب وہ کہتے ہیں ہر مہادیو یہ شیو کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہیں دیو سے یہاں دیو بن گیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مہادیو جو ہے نا یہ مہا ہیں، بہت زیادہ پاورفل اور بہت بڑے ہیں، جائنٹ ہیں. وہیں سے ہم نے دیو کا نظریہ نکال لیا. اور ہمارے یہاں دیو اور پریوں کی کہانیاں تو ایسی ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ممبر پہ رسول پہ بیٹھ کے مولوی صاحب ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ حقیقت کی داستانیں ہیں. یہ فلاں طالب علم میرے پاس میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا. ایک صاحب کا میں واقعہ سن رہا تھا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے بیان کر رہے تھے. بڑے عالم، بڑا نام، جن کو لوگ نبیوں کا وارث قرار دیتے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا، یا کس چیز کا، جمعہ کا ہی مجھے گمان ہو رہا تھا، شاید جمعہ کا خطبہ ہے. نورانی چہرہ جو ہمارے یہاں شمار کیا تھا، فلاں صاحب کا بڑا نورانی چہرہ تھا، سفید بال، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ سفید بال دیکھ کے تو اللہ کو بھی حیا آ جاتی ہے. ایک روایت میں پڑھا تھا میں نے کہ سفید بال دیکھ کے اللہ کو بھی حیا آتی ہے. اللہ کو بھی حیا آ رہی ہے، بتائیے. ہر وہ جذبہ جو اپنے ساتھ ثابت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں. پھر بولتے ہیں کہ لوگ تمثیل نہ بنائیں اللہ کی. تو کیا بنائیں گے آپ؟ پیش تو وہی کر رہے ہیں، چیزیں تو وہی ہیں، خالی جو آپ نے اپنے ذہن سے تشکیل کی ہوئی ہیں، تصور کی ہوئی ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک طالب علم آیا مدرسے میں، اور بڑا خوبصورت، گورا چٹا پیارا. میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا جو ہمارے عام طور پر استعمال کرتے ہیں. میرا دل آ گیا اس کے اوپر. رات کے ٹائم پہ میں گیا اس کے پاس. کیوں بھائی رات کے ٹائم پہ کیا کرنے گئے تھے آپ اس کے پاس؟ مولوی صاحب کیا کرنے گئے تھے رات کے ٹائم پہ آپ اس کے پاس؟ دیکھ بھال حالات پوچھنے گئے تھے اس کی، اس کو کھانا کھلانے گئے تھے؟ باپ ہیں آپ اس کے؟ تو کہتے ہیں رات کے ٹائم پہ میں اس کے پاس گیا اور اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. اپنی طرف جیسے ہی میں نے اس کو کھینچا، وہ پری بن گیا. وہ پری بن گیا. اس نے کہا ہم پریاں ہیں. مولوی صاحب کا دل پری پہ نہیں آیا تھا. دوبارہ میں یاد دہانی کروا دوں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میرا دل لڑکے پہ آیا تھا. کبھی آپ نے کسی خطیب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم جنس پرستی جو ہے یہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی والا معاملہ یہ برا ہے، غلط ہے؟ یہ کبھی مساجد سے اس معاملے پر آواز اٹھاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اکثر ان میں سے اسی فعل کے اندر ملوث ہوتے ہیں. آئے دن کے کیس آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فلاں نے اس کے ساتھ کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. باقاعدہ ویڈیوز ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ان کی ویڈیوز ہیں، بڑے بڑے جوان لڑکوں کے ساتھ کہ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی، شاید 1 سال ہو گیا. بڑے عالم تھے وہ عالم جب تک تو اچھے تھے جب تک کہ ان کا فعل ہی سامنے نہیں آتا. پھر لوگوں نے کہا نہیں بھئی یہ ایسے شیطان آ گیا تھا ان کے اوپر، ایسا ہو گیا تھا. جو باتیں بھی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ بات کی ہیں. میں تو آپ کو بہت بڑے عالم کی بات بتا رہا ہوں. بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، بڑا مدرسہ ہے، بڑے شاگرد ہیں. ایسا مدرسہ بتایا جاتا ہے، ایسی مسجد بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس مسجد میں پہلی صف میں پینٹ شرٹ پہننے والے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آگے
پہلی صف میں آ جائے، ڈانٹ کے اس کو بھگا دیا جاتا ہے کہ نہ سر پہ ٹوپی ہے اور پینٹ پہنی ہوئی ہے، تو آپ کی جرت کیسے ہے کہ پہلی صف میں آگے کھڑے ہو جائیں؟ پینٹ پہننے کے اوپر تو میں نے اس صاحب کا فتویٰ یہ بھی سنا تھا، کہہ رہے ہیں پینٹ پہننے سے نماز تو ہو جائے گی، پیچھے والے کی نہیں ہوگی۔ تم اپنی سوچوں کو تو دیکھو، تمہاری سوچیں کس چیز کی طرف ٹکی ہوئی ہیں، تو تمہاری زبانوں سے اس کے بارے میں کوئی بیان نکلے گا کیسے؟ دوبارہ سن لیجئے، وہ کہہ رہے تھے کہ پینٹ پہننے سے نماز تو ہو جائے گی، پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پیچھے والا تمہاری ذہنیت کا حامل ہے، ہر شخص کو اپنی ذہنیت وہاں سمجھتے ہو، ہر شخص کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ تمہاری طرح وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا ہوگا۔ جب تربیتی شیخ الحدیث کی ایسی تھی تو پھر بعد والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ کہتے ہیں پری بن گئی وہ، اور کہنے لگی کہ ہم تو پریاں ہیں، ہم دیو سے بچنے کے لیے یہاں پر آگے چھپ کے رہتے ہیں۔ وہ سب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا واقعہ سنا ہے مولوی صاحب نے، آج ایمان تازہ کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں اس مجمع میں کتنے لوگوں کا ذہن خراب کیا آپ نے۔ وہ تکیہ بھی یاد ہی ہوگا نا آپ کو، اس تکیہ کو بیچ میں رکھنے کے بعد جو لوگوں کا ذہن بنا ہے وہ اس سے پہلے کبھی اس طرف گیا بھی نہیں ہوگا، جو تکیہ رکھنے کی بات کر کے آپ نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا۔ جی، بائک کے اوپر یہ ذہن بنایا کس نے؟ آج تک کبھی کسی کا بائک پہ بیٹھتے ہوئے یہ ذہن تو نہیں گیا ہوگا، ہمارا تو کبھی نہیں گیا کسی سے بیٹھتے ہوئے بائک پہ ذہن، کیونکہ آپ کا ذہن ہی خراب ہے۔ تو آپ نے وہ خرابی کا بیج لوگوں کے اندر بونے کی یہ ناکام کوشش کی ہے۔ پہلے اپنے ذہن تو صحیح کر لیں، قرآن کی آیات تو بعد میں نکلیں گی زبان سے۔ قرآن تو کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پہلے آپ مطہر تو بن جائیں، بعد میں یہ قرآن اس کے مطالب و مقاصد تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ تو قرآن نے تو دعویٰ کیا لا یمسہ الا المطہرون، جن کے دماغوں میں خباثت بھری ہوئی ہے وہ اس کے مطلوب و مقاصد وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کہنے کہ میں قرآن کا داعی ہوں، قرآن پیش کر رہا ہوں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو لا زوالیت والا معاملہ یہ ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے کہ جہنم کی آگ کیا اس نے 40 سال کی بدعمالیاں، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کے پکوڑے بن رہے ہیں، تلا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، لوہے کی ضرب لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، سارے وہ کام بتائیں کہ جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نا، بادشاہوں نے کیے تھے ظالم بن کے، وہ کام بتائے جا رہے ہیں سارے کے سارے، اس لیے کہ ان کا ذہن اتنا ہی سوچ سکتا تھا، اتنا ہی سوچا، اتنا ہی بیان کر دیا، اور قرآن کی آیات کی ترجمہ بھی ایسی کرنے کی کوشش کر دی۔ ان کو ہر جگہ یہ نظر آتا ہے کہ قرآن میں جو ہے نا وہ ضرب لگانے کا ذکر ہے نا، تو مارنے کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ ضرب کا مطلب قرآن نے ضرب اللہ الامثال بھی بیان کیا۔ جتنا ان کا ذہن تھا اتنا ہی انہوں نے بیان کر دیا۔ اگر آج کے زمانے میں ذہن الگ ہوتا تو بولتے الیکٹرک کے شوق دیے جاتے ہیں ان کو، یہ بھی شامل کر دیتا راوی۔ اگر آج کے زمانے میں جہنم کا قصے گھڑے جا رہے ہوتے تو وہ بتاتا بھائی وہاں پر جہنم کے اندر نا بجلی سے کیسے کرنٹ بھی دیا جائے گا۔ اس ٹائم بجلی کا کوئی ذہن میں تھا ہی نہیں، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بجلی کا کرنٹ جو ہوتا ہے وہ آگ سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ آگ تو کم سے کم جسم کو جلانے کے بعد اسکن کو ایک ٹائم تک نارمل کر دیتی ہے کہ اسکن آپ کی اسی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، عادی ہو جاتی ہے جلنے کی۔ لیکن الیکٹرک کا کرنٹ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور بھی خطرناک چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ راوی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں جہنم میں دکھانی ہے، ورنہ وہ اور ڈراتا آپ کو جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ عدل کیا ہوا کہ 40 سال کی بدعمالیاں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جلوائے، تو یہ عدل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا وہ مفہوم بالکل جدا ہے جو ہمارے ذہنوں میں لوگوں نے داخل کر دیا ہے، وہ بہت الگ ہے، اور قرآن اور جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بہت الگ ہے۔ تو یہیں سے پھر آگ کا مفہوم جب بھی آتا ہے ذہن میں تو آگ ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آگ ہے تو آگ ایسی ہے، جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے چھپا رہے یہاں ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد کا، قیامت کے بعد کا۔ تو وہ اپنے دلوں میں، اپنے پیٹوں میں صرف اور صرف آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ لکھا ہوا ہے آگ بھر رہے ہیں، اور یہاں پر اکلا کا لفظ آیا ہے۔ ویسے اکلا کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھاتے ہیں، اور یہاں بھرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اپنی مرضی ہے، اپنے پیمانے ہیں، اپنے ترجمے ہیں، جیسے چاہیں جہاں کر لیں، اور لوگوں کے ذہن میں اپنا رعب بٹھا دیں گے بیٹا یہ جو ہے نا یہ ترجمہ وہ کرنا ہے جو کسی عالم کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہیں کرنا ہے، کیونکہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں نا۔
آپس میں ترجمہ چینج کرتے رہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کا داخلی معاملہ، تم بھی اس کے اندر عمل دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تم عوام ہو، تم عوام کی حتلا کرو، تمہارا کام کیا ہے کہ جو ہم کہیں اس کو مان لو، بس زیادہ نہیں کرو. یہ تو ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو ہم کافر کہہ دیتے ہیں، ہم ترجمہ الگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو عالم ہیں نا. نار کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ نار کے لفظ کے اندر ایک وحشت پائی جاتی ہے. بقرۃ النوار کہتے ہیں عربی زبان میں ایک ایسی گائے کو کہ جس کے اندر نر کے لیے نفرت پائی جائے. نار للحرب کا لفظ قرآن کے اندر بھی آیا ہے. ایسی نار جو حرب کے لیے لگائی جاتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نے دشمنی کی آگ لگا دی ہے، اس نے معاشرے میں آگ بھڑکا رکھی ہے، اس نے ظلم کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اس نے حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یہ ہمارے ہاں محاورے کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی ہم آگ کا لفظ ہمیشہ وحشت اور نفرت کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہی عربی کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہی لغت والوں نے بتایا. تو ایسے کام جو کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بدلے میں باطل کو خرید لیتے ہیں، جس کو قرآن ثمناً قلیلاً کہتا ہے، تو وہ لوگ اپنے باطن میں اپنے اندر صرف نفرت اور بغض کو بھر رہے ہیں، ان چیزوں کو بھر رہے ہیں کہ جن سے ان کی صلاحیت نشو و نما نہیں پا سکتی ہے. یہ جس چار دیواری میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں، یہ اس چار دیواری سے باہر نکلنے کی نہ تو صلاحیت رکھتے ہیں نہ طاقت رکھتے ہیں. یہ زمانے کا، آنے والے زمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی صلاحیتیں جل کے بھسم ہو چکی ہیں. انہوں نے صرف اور صرف کس چیز کو خرید لیا ہے؟ بغض اور عداوت کو. جتنا زمانہ آگے چلتا چلا جائے گا وہ ان سے اپنے لیے بغض اور عداوت ہی رکھے گا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو صرف قید کرنے کی کوشش کی ہے، نہ تو خود صلاحیتیں بڑھائی ہیں، نہ لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اس قدم کو روکنے کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. الا النار ولا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرتا ہے یا کرے گا. اب قیامت کے دن آ گیا تو کرے گا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا. ارے بھائی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، اگر قیامت کا معاملہ تھا، مرنے کے بعد کا معاملہ تھا، تو تزکیہ کا لفظ لانا یہ بے معنی معلوم ہوگا، کیونکہ تزکیہ کا لفظ تو کسی کی نشو و نما کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو وہاں پر تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ دو چیزیں ہوں گی، یا تو نشو و نما ہوگی یا نشو و نما نہیں ہوگی. اب یہاں پر اس بات کا کیا مقصد ہوگا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی نشو و نما کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوم القیامہ کا معنی وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے. اب یوم القیامہ کا معنی ہے کیا؟ اب اس کو میں اگلی کلاس کے اندر لے کے چلتا ہوں، کیونکہ یہاں تک ہمارا ٹائم ہو گیا مکمل، اور آیت نمبر 174 تک میں رکھتا ہوں، لیکن یوم القیامہ کو میں اگلی کلاس کے اندر یوم القیامہ سے ہی شروع کروں گا. وما علینا الا البلاغ.